پچھلی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے دلائل دیے ہیں۔ آغاز تو روم اور ایران کی جنگ سے کی اللہ تعالیٰ نے سورہ کی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم لوگوں کی نگاہیں ظاہری حالات پہ رہتی ہیں، جس طرح تمہاری اس وقت نگاہ اس بات پہ ہے کہ عیسائی مغلوب ہو گئے اور آتش پرست غالب ہو گئے اور تم رنجیدہ ہو گئے ہو اس بات پہ، لیکن اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ چند ہی سالوں کے بعد آتش پرست مغلوب ہوں گے، مشرک مغلوب ہوں گے اور عیسائی غالب آ جائیں گے، جس سے تمہیں خوشی حاصل ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی عطا فرمائے گا جو جنگ بدر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے آخرت کے، جس طرح اس معاملے میں تمہاری نگاہ جو ہے وہ صرف ظاہر حالات پہ تھی اور تم رنجیدہ ہو گئے، اسی طرح دنیا کے معاملے میں بھی تمہاری نگاہ جو ہے وہ اس دنیا پہ رہتی ہے، اور جو آخرت ہے جو غیب میں ہے اسے تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، الا یہ کہ انسان اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، اور جو خبریں وہ بتا دیں اس کو انسان مان لے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دوسرے بھی دلائل دیے۔ قیامت کے دلائل دینے کے بعد اب کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ، اور وہ دن تقوم، کون سا فعل ہے تقوم؟ گزارا ہے سیگا واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے۔ جس دن قائم ہوگا وہ دن جب آئے گا، الساعۃ قیامت، وہ دن جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، یبلسو مادہ کیا ہے اس کا؟ بالامسین، بالاسا کا معنی انتہائی مایوس ہو جانا۔ ابلیس اسی سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پہ مایوس، اس کا مادہ بھی یہی ہے بالامسین۔ اور یہاں پہ یہ فعل مضارع کا ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یبلسو، انتہائی مایوس ہو جائیں گے، مکمل طور پہ مایوس ہوں گے مجرمون، مجرم لوگ۔ مایوس کس چیز سے ہو جائیں گے؟ نجات سے۔ جب وہ اپنے سامنے سارے حالات دیکھ لیں گے حشر میں آنے کے بعد کہ جو مجرم لوگ تھے، مشرک ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، اور اس کے ساتھ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے مجرموں سے مراد کافر اور مشرک بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان مسلمان بھی ان مجرموں میں شامل ہیں کہ وہ دنیا میں کیا عقائد رکھتے تھے یا کیا سمجھتے رہے، اور آخرت میں ان کے سامنے کیا کچھ آ گیا، وہ سارے حالات دیکھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نجات سے مکمل طور پہ مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بعض جگہ پہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بعض چہرے اس دن انتہائی خوف زدہ ہوں گے، ترہقھا ذلہ، ذلت اور رسوائی ان پہ چھائی ہوگی، بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنی نجات سے مکمل طور پہ مایوس ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ، یکن کیا ہے؟ کانا یکون مضارع ہے، لم یکن، لم کی وجہ سے نون واو جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ لم یکن، نہیں ہوں گے، لہم، واسطے ان کے، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ مجرموں کے لیے، ہم کی ضمیر مجرموں کے لیے، اور نہیں ہوں گے واسطے ان مجرموں کے، من شرکائہم، شرکاء کا واحد شریک، ان کے شریکوں میں سے۔ یہاں بھی ہم کی ضمیر جو ہے وہ مجرموں کے لیے
کہ مجرموں نے، مشرکوں نے جو اپنے شریک ٹھہرا رکھے تھے اللہ کے ساتھ، ان میں سے کوئی بھی ایسا شریک نہیں ہوگا شفاعہ جو ان کی شفاعت کرے، جو ان کی سفارش کرے۔ جن جن لوگوں کو دنیا میں مشرکوں نے یا کافروں نے یہ سمجھ رکھا تھا، یا گمراہ عقیدے کے مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ان میں سے کوئی بھی شریک اس روز ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں، ان میں سے تو جتنے بھی اللہ کے مقرب ہوں گے، ہستیاں ہوں گی، وہ قیامت کے دن خود انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہم تو تیرے شریک نہیں، یا اللہ انہوں نے خود ہمیں تو تیرا شریک ٹھہرایا تھا، ہم نے تو یہی تعلیم دی تھی انہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکا قیامت کے دن اپنی مرضی کے ساتھ، ہم نے تو انہیں روکا تھا، ہم نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور باقی وہ لوگ رہ جائیں گے جو جاہل قسم کے مذہبی رہنما ہیں، جو لوگوں کو خود اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرو، ہم تمہاری سفارش کریں گے، جنت میں لے جائیں گے، وہ قیامت کے دن خود پکڑے جائیں گے۔ دوسروں کی سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات، قیامت کے دن وہ خود پکڑے جائیں گے کہ تم لوگوں نے یہ تعلیم کیوں دی لوگوں کو، تم نے یہ کیسے کہا کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو تو ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے یا تمہاری سفارش کریں گے، وہ تو خود پکڑے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل حدیث ہے شفاعت والی، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی اس روز از خود سفارش کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام جرت نہیں کریں گے از خود سفارش کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی از خود اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور وہ بھی اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، اور مقام محمود ہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا حشر میں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا دنیا میں، لہٰذا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ انا لہا، کہ واقعی میں اس لائق ہوں، میں اس اہل ہوں کہ اللہ کے حضور جا کے سفارش کروں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سفارش کرنے کے بارے میں کہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ بھی براہ راست اللہ کے حضور سفارش نہیں کریں گے، بلکہ طویل مدت تک اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے سکھلائیں گے، آج مجھے معلوم نہیں۔ تا دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور آپ کی بات سنی جائے گی۔ بڑا مشکل کام ہے اللہ کے حضور سفارش کرنا، اور اللہ کے حضور بولنا کسی کو مجال نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے جب گزرنے کا حکم دیا جائے گا لوگوں کو، ہر طرف تاریکی ہوگی، تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط ہوگا، لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، اور لوگوں کے دل اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ کسی کے سانس کی آواز نہیں آئے گی سوائے انبیاء کے، اور ان کی زبانوں پہ صرف یہ کلمہ ہوگا رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ ہمیں بچانا ہمیں بچانا، اس لیے کہ پل صراط کے اوپر سے پیغمبروں کو بھی گزرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو پل صراط کے اوپر سے گزرے بغیر جنت میں چلا جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں پل صراط عبور کروں گا، اور میرے بعد سب سے پہلے میری امت پل صراط عبور کرے گی۔ اللہ کے حضور سفارش کرنا یہ کسی دھوکے میں یا کسی فریم میں مبتلا رہنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا صاف صاف بتلا دیا کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی
اللہ ताला के मुकर्रब हस्ती को आज खुद क़यामत के दिन शफाअत की हिम्मत नहीं होगी, बल्कि पैगंबर यही कहेंगे कि आज जितने अल्लाह ताला गजब में हैं, अल्लाह ताला आज जितने गुस्से में हैं, न इससे पहले कभी हुए न इसके बाद कभी होंगे, हमारी जरूरत नहीं है कि आज हम अल्लाह के हुजूर जाए किसी की सिफारिश करें। कोई अपनी उम्मतों की सिफारिश नहीं करेगा। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे कि आए ईसा, क्या तूने लोगों को कहा था अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह का शरीक बनाओ, हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब में गुजारिश करेंगे, सुभानका या अल्लाह तेरी जात तो पाक है, तेरा शरीक कौन हो सकता है। मैंने तो इन्हें यही बात कही, मां अमरतनी या अल्लाह जो तूने मुझे हुक्म दिया, अनअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, उस अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है जो तुम्हारा भी रब है। अल्लाह के हुजूर कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। और फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे तो फिर भी बड़े आजी के साथ और बड़ी इनकसारी के साथ, इन तग़फिर लहुम फ़इन्नहुम इबादुक, या अल्लाह अगर तू इन्हें माफ कर दे तो या अल्लाह तेरे गुलाम हैं, तेरे बंदे हैं। व इन तुअज़्ज़िबहुम, और या अल्लाह अगर तू पकड़ना चाहे तो या अल्लाह तू गालिब है, तू हिकमत वाला है, तेरा कोई हाथ रोकने वाला नहीं, तुझे कोई मना करने वाला नहीं। अपनी उम्मत के लिए सिफारिश का अंदाज ये होगा कि या अल्लाह दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं कि या अल्लाह मैंने तो इन्हें ये नहीं कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह का सिफारिशी बनाओ और अल्लाह का शरीक बनाओ। या अल्लाह तेरी जात तो पाक है शरीकों से। या अल्लाह अगर तू चाहता है माफ करना तो या अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, तू सबको माफ कर सकता है। और या अल्लाह अगर तू पकड़ना चाहे, अगर सजा देना चाहे तो या अल्लाह तेरा कोई हाथ रोकने वाला नहीं, तू गालिब है, तू हिकमत वाला है। किसकी मजाल होगी अल्लाह के हुजूर सिफारिश करने की और ये कहने की कि या अल्लाह ये मेरा मुरीद है, मैं इसको बख्शवाना चाहता हूं, इसको मेरे साथ जन्नत में भेज। वहां तो हर आदमी अपनी जान देखेगा कि मेरी जान बची है या नहीं बची। जब पैगंबर अपनी जान बचाने के लिए दरखास्त करेंगे रब्बे सल्लिम, तो कौन ऐसा उम्मती होगा जो ये जुर्रत करेगा या अल्लाह ये तो मेरे मुरीद है, इन्हें अज़ाब न कर या इन्हें जहन्नम में न डाल। ऐसे ऐसे किस्से कहानियां बना लिए लोगों ने कि मुरीद को दफन किया कब्र में और फरिश्ते ने आगे सवाल किया मुनकर नकीर ने, मन रब्बों का, तो मुरीद ने कहा अब्दुल हक। फिर उसने सवाल किया कि अब्दुल कादर। फिर उसने सवाल किया कि तुम्हारा नबी कौन है, फिर कहा जवाब में अब्दुल कादर। फिर उसने पूछा तुम्हारा दीन क्या है, फिर उसने कहा अब्दुल कादर। तो उसने कहा ये तो बात बात पे अब्दुल कादर कहता है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें अल्लाह का जो बड़ा बरगुज़ीदा था, अल्लाह का प्यारा था, उससे बड़ी मोहब्बत है, लिहाजा अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। कैसे कैसे किसे घड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। कुरान का और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रास्ता बताया है, इन बातों का बिल्कुल कोई तल्लुक नहीं है इनसे, लेकिन अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो इन रास्तों पे गुमराह है। बड़ा सहल रास्ता है, बड़ा आसान लगता है। 10,000 20,000 जाके नजर न्याज दे दी, सारे साल के गुनाह माफ करा लिए। जानवर कुर्बान कर दिया, दे दी जाके और सारे गुनाह माफ करवा लिए। बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन कुरान तो यही कहता है कि अल्लाह के हुजूर किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं होगी। जिनको उन्होंने अपना शरीक ठहराया हुआ है कि ये हमारे हजरत साहब हैं, ये हमारे पीर साहब हैं, ये हमारे दादा साहब हैं, फरमाया उनमें से कोई भी क़यामत के दिन जुर्रत नहीं कर पाएगा सिफारिश करने की। पैगंबर नहीं कर पाएंगे तो हजरत साहब ने क्या करना है। और साथ ही अल्लाह ताला आगे ये फरमाते हैं वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, वकानू और थे या हो जाएंगे बिशुरकाइहिम अपने शरीकों से, काफिरीन इनकार करने वाले। यहां पे कानू किसके लिए आया है?
मुशरिकों के लिए, कानू मुशरिक हो जाएंगे बेशुरकाइहिम, साथ अपने शरीकों के, जिन हजरत साहब को, जिन दादा साहब को, जिन 11वीं साहब वाले को अपना सिफारशी ठहराया हुआ था, उन शरीकों से काफिरीन इनकार कर देंगे मुशरिक लोग। मा कुन्ना मुशरिकीन, क़यामत के अल्लाह फरमाते हैं कि मुशरिक लोग जब मुशरिकों का इंजाम देखेंगे कि मुशरिकों के साथ क्या हशर होने वाला है, जहन्नम को सामने ले आया जाएगा, भड़कती जहन्नम को, और जिनको अपना शरीक ठहराया होगा उन्हें आवाजें देंगे, वो जवाब नहीं देंगे। न पीर साहब आएंगे, न दाता साहब आएंगे, न 11वीं वाले आएंगे, न मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, कोई भी आवाजें देंगे मुशरिकों ने कि हज़रत साहब आप कहाँ हैं, दादा साहब आए हमें बचाएं, हमारे लिए सिफारिश करें। फरमाया कोई जवाब नहीं देगा। जब मुशरिक लोग ये हशर देखेंगे कि मुशरिकों का तो ये हशर हो रहा है, तो दूसरे मुशरिक जो है वो अपने शिरक का इनकार दें, नहीं या अल्लाह हमने तो कभी शिरक नहीं किया था दुनिया में, या अल्लाह हमने तो कभी शिरक नहीं किया, हमने तो कभी दादा साहब को नहीं पुकारा, हमने तो कभी 11वीं नहीं दी, हमने तो कभी बुजुर्गों के नाम की नजर नियाज नहीं दी। फरमाया कि क़यामत के दिन मुशरिक लोग अपने ठहराए हुए शरीकों से इनकार कर देंगे कि या अल्लाह ये तो हमारे हज़रत साहब नहीं है, हमारे रब की कसम, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम दुनिया में शिरक नहीं करते रहे, हमने कभी किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया। जब अपने शिरक का इंजाम देखेंगे कि हमारे ठहराए हुए शरीक जो है वो तो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, तो वो कसमें खाएंगे अल्लाह के हुजूर कि शायद आज इसी तरह जान बच जाए हमारी। पता नहीं अल्लाह को याद रहा या नहीं याद रहा, हजारों साल गुजर गए, करोड़ों साल गुजर गए, पता नहीं अल्लाह भूल ही गए हों, कौन कौन शिरक करता रहा, कौन कौन नहीं शिरक करता रहा। लिहाजा अल्लाह के हुजूर कसमें खाएंगे कि मा कुन्ना मुशरिकीन, या अल्लाह हमने तो कभी शिरक किया नहीं, हम तो कभी शिरक के पास ही नहीं गए, न कभी दाता को पुकारा, न कभी 11वीं दी, न अब्दुल कादिर को पुकारा, न और किसी को पुकारा, किसी को हमने तो कभी शिरक नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं कि वहां मुशरिक लोग साफ इनकार कर देंगे, झूठ बोलेंगे, झूठी कसमें खाएंगे, और कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, अपने ठहराए हुए शरीकों का इनकार कर देंगे, या अल्लाह हमने कभी नहीं इनको तेरा शरीक ठहराया। वहां अकल आ जाएगी जब सब कुछ अपने सामने देख लेंगे। लेकिन यहां जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह के बंदो इनको अल्लाह का शरीक न ठहराओ, कहते हैं ये तो गुस्ताख है बुजुर्गों के, ये तो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, बुजुर्गों की तौहीन और हद तक कर दी इन्होंने। और यही बात मक्का के मुशरिक कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बुजुर्गों की तौहीन कर दी है, गुस्ताखी की है इसने हमारे बुजुर्गों की। आगे अल्लाह फरमाते हैं वयौमा तक़ूमुस्साअतु, वयौमा, और वो रोज, और जिस रोज, तक़ूमुस्साअतु, कायम होगी क़यामत, यौमइज़िन, उस रोज, यतफर्रकून, यतफर्रकून का मादा क्या है? फारका, फरका माना अलग कर देना, फरका माना फर्क कर देना, अलग अलग कर देना। यतफर्रकून, अलग अलग कर दिए जाएंगे, ग्रोह ग्रोह बना दिए जाएंगे, लोग तकसीम कर दिए जाएंगे, लोगों को ग्रोह में तकसीम कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये लंदन वाले हैं, लंदन वालों का सबको इकट्ठा कर दो, इनका हिसाब करो, ये अमेरिका वाले हैं इनको इकट्ठा करो और इनका हिसाब अलग करो, ये पाकिस्तान वाले हैं, ये सऊदी अरब वाले हैं। वहां तकसीम वही होगी जो तकसीम अल्लाह के रसूल ने आज कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारे एक तरफ, अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी कि कौम जो है वो पाकिस्तान से नहीं बनती कि पहले पाकिस्तान, ये तो मरदूदों वाला और काफरों वाला अकीदा है, पहले पाकिस्तान। अल्लाह के रसूल ने तकसीम ये की है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मेरी उम्मत का आदमी है, वो खा अमरीका में है या बरतानिया में है या सऊदी अरब में है या मिस्र में है, जापान में है, कहीं भी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत का आदमी है और सारी उम्मत को अलग कर दिया जाएगा, ये मेरी एक उम्मत। ये तकसीम तो काफरों की है कि चिट्टी चमड़ी वाला जो है वो सुपर है या जो अंग्रेज है वो सुपर है,
یا جو یہ زبان بولتا ہے، یہ نسل کی تقسیم اور وطن کی تقسیم اور رنگ کی تقسیم اور زبان کی تقسیم، یہ تو شیطانوں کی تقسیم ہے، اللہ کے رسول کی تقسیم یہ نہیں ہے۔ قیامت کے روز تقسیم وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں کی ہے، اور اللہ کے رسول کی تقسیم یہی ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، وہ میری امت میں شامل ہو گیا، اور جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی توحید کی شہادت نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دی، خواہ وہ پاکستان میں رہتا ہے یا ہندوستان میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکائی بنائی ہے، امت واحدہ جس کو کہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ امت ایک امت ہے، اور وہ بنتی ہے اسلام سے، کلمہ توحید سے، دین سے بنتی ہے، نہ وطن سے بنتی ہے، نہ محلے سے بنتی ہے، نہ صوبے سے بنتی ہے، نہ زبان سے بنتی ہے، نہ رنگ اور نسل سے بنتی ہے۔ اس امت کا تو تعلق ہی دین سے ہے، اسلام سے ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گیا، اور وہی ایک گروہ بن جائے گا قیامت کے دن کہ یہ میری امت کے گروہ ہیں، یہ الگ ہو جائیں۔ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کافر اور مشرک اور مرتد اور منافق جتنے ہیں وہ سارے کے سارے الگ ہو جائیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق اور فاجروں میں بھی الگ الگ گروہ بن جائیں گے، جس طرح جس مسلمان ہیں، ایک تو تقسیم بڑی ہوگی دو گروہوں کی کہ کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جائیں، اور کافروں کے ساتھ ہی مشرک بھی ہوں گے، منافق اور مرتد بھی ہوں گے۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جن کا کسی خاص عمل میں خاص دلچسپی تھی، خاص عمل کثرت کے ساتھ کرتے تھے، نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، یا کسی کو بہت زیادہ سلام کہنے کی عادت ہے، تہجد گزار ہیں جو بہت زیادہ نفلی روزہ رکھنا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ جہاد کرتے ہیں، یا میدان جنگ میں شہید ہوئے، یا دین کی تبلیغ میں حصہ لیا، دین کو پھیلانے میں حصہ لیا۔ فرمایا ان کی بھی الگ الگ گروہ بن جائیں گے کہ یہ مبلغ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ فضلاء ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ صدقہ زیادہ کرنے والے ہیں، یہ نماز سے بڑی رغبت رکھنے والے ہیں، یہ روزے سے بڑی رغبت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح فاسقوں اور فاجروں میں بھی گروہ بنا دیے جائیں گے، شرابیوں کا گروہ الگ ہو جائے گا، زانیوں کا گروہ الگ بنا دیا جائے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کا گروہ الگ بنا دیا جائے گا، قاتلوں کا گروہ الگ بنا دیا جائے گا، ڈاکوؤں اور چوروں کا گروہ الگ بنا دیا جائے گا، امانتیں غصب کرنے والوں کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ تقسیم جو قیامت کے دن ہوگی۔ یہ دنیا کی تقسیم جو ہے یہ کافروں کی اور شیطانوں کی تقسیم ہے، پہلے ہم ہیں، پہلے فلاں ہے، بعد میں فلاں ہے، یہ پہلے والا جو ہے یہ سب شیطانی تقسیم ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر دیکھیں گے کون تمہیں بچاتا ہے۔ بچے گا وہی جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو آدمی جس کی بندگی اور پرستش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، اور جو لوگ بے جان چیزوں کی پرستش اور پوجا کرتے تھے، سورج کی پرستش کرنے والے، چاند کی پرستش کرنے والے، پتھروں کی پرستش کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان خداؤں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان کے جو پیروکار ہوں گے، ان کے متبعین ہوں گے، ان کی عبادت کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم بھی وہیں پہنچو جہاں تمہارے خدا پہنچے، جہاں تمہارے معبود پہنچے۔ فرمایا کہ کچھ اہل کتاب باقی رہ جائیں گے، یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوچھیں گے کہ تم کس کی بندگی کرتے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے بیٹے عزیر کی بندگی کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا تو نہ کوئی بیٹا ہے نہ میری بیوی ہے، میری ذات تو سبحان ہے، میں تو پاک ہوں۔ آج تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے شریک ٹھہرایا، میں نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے یا اللہ بڑی شدید پیاس ہے، پانی پلا دیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اشارے سے کہیں گے کہ انہیں پانی پلانے کے لیے لے جاؤ۔ یہودی دور سے دیکھیں گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تو انہیں سراب نظر آئے گی جس طرح واقعی پانی ہے۔
फरिश्ते उन्हें जहन्नम में ले जाएंगे, वहां जाकर डाल देंगे, वो यही समझते रहेंगे शायद हमें पानी पिलाने के लिए ले जाया जाए। फिर अल्लाह ताला ईसाइयों से पूछेंगे कि तुम किसकी बंदगी करते थे? ईसाई कहेंगे या अल्लाह हम तो तेरे बेटे ईसा की बंदगी करते थे। अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तो पाक हूं, सुभान है मेरी जात, न बेटा है न बीवी है, मेरा कोई बेटा नहीं, मैंने किसी को अपना शरीक नहीं बनाया, तुम आज मुझसे क्या चाहते हो? ईसाई कहेंगे या अल्लाह हमें बड़ी शदीद प्यास है, हमें पानी पिला दीजिए। अल्लाह ताला उसी तरह फरिश्तों को फिर हुक्म देंगे कि इन्हें भी पानी पिलाने के लिए ले जाओ, वो जाकर जहन्नम में डाल देंगे। काफिरों ने जितनी काफिरों की जो नेमतें इस दुनिया में अल्लाह ने दी है ना, इन पे ललचाने वाली कोई बात ही नहीं। अगर ईमान है तो ललचाने वाली कोई बात नहीं। आपने पढ़ा ये इराक में जो धमाका हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पे, अखबार में एक छोटी सी खबर आई कि वो मेलोडी या क्या था उसका जो एग्जेक्टिव था वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा का, वो जब मरने लगा तो उसकी जुबान से निकला पानी पानी, वाटर वाटर चाहिए। अब ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, जितना पानी उसके हिस्से का नसीब का था, उस काफिर के हिस्से का वो पी लिया उसने। अब अब्दुल्लाबाद तक उसके नसीब में पानी का एक कतरा भी नहीं है, न बरज़ख में है, न जहन्नम में है, न हशर में है। जितना पानी उसने पीना था वो 1000 लीटर पी लिया, 10,000 लीटर पी लिया, 1,00,000 लीटर पी लिया, जो दुनिया में पी लिया वो नेमत उसने हासिल कर ली। उसके बाद वो सारी जिंदगी चीखता चिल्लाता ही रहेगा या अल्लाह पानी का एक कतरा दे दे, नहीं मिलेगा उसे। जो पीना था पी लिया इस दुनिया में। और सारे काफिरों की जितनी भी नेमतें इस दुनिया में हैं यही हाल है उनका। अल्लाह फरमाते हैं कि काफिरों को मैंने इस दुनिया में दे दिया जो कुछ देना था, उन्होंने अपने हिस्से की नेमतें वसूल कर ली इस दुनिया में। यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए थे नंगे बदन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे निशान था चटाई का, और हज़रत उमर का ज़हन तो माशाअल्लाह बड़ा इस मामले में तेज था। कहने लगे या रसूलल्लाह, आप दुआ क्यों नहीं करते कि कैसर किसरा के जो बादशाह हैं वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, और अल्लाह ने इतनी उन्हें नेमतें दे दी हैं और दुनिया में इतने वो ऐशो आराम कर रहे हैं, हमें भी अल्लाह ताला वैसी नेमतें दे दे, आप दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह ताला से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी बात फरमाई और तालीम दी सारी उम्मत को। ये फरमाया कि उमर, अभी तक तुम इसी मुकाम पे हो, इसी चक्कर में हो कि काफिरों की नेमतें, काफिरों की नेमतें, काफिरों के पास ये और काफिरों के पास वो, अभी तुम इसी मुकाम पे हो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि काफिर दुनिया में ये नेमतें हासिल करने और अल्लाह ताला ये नेमतें आखिरत में दे हमें और उन्हें दुनिया महरूम कर दे नेमतों से? काफिरों के लिए दुनिया में ये नेमतें हैं, काफिर अपने नेमतों का हिस्सा इस दुनिया में हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आखिरत में हमें नेमतों से नवाजेगा जिनसे काफिरों को महरूम कर देगा। पानी बहुत बड़ी नेमत है, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। जो सारा यौम नईम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो नेमतें कौन सी हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे। फरमाया ठंडा पानी और ठंडा साया, ये दो नेमतें भी उन नेमतों में से हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि मैंने तुम्हें ठंडा पानी दिया था, ठंडा साया मुहैया किया था, तुमने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। फरमाया क़यामत के दिन हम इन लोगों के ग्रोह बना देंगे, इन्हें तकसीम कर देंगे ईमान के एतबार से, तक़वे के एतबार से, नेक अमाल के एतबार से। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मल्लज़ीन आमनू, फ़अम्मल्लज़ीन, पस वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, फ़हुम, पस वो फी रोज़तिन, रोज़ा का माना बाग, जन्नत, युहबरून, कौन सा फेल है युहबरून? मुज़ारा मजहूल है और सीगा जमा मुज़क्कर गायब का। युहबरून इसका मादा क्या है? हाबारा। हाबारा का माना वो आदमी बहुत खुश हुआ, मसरूर होना, मुसर्रत हासिल होना, खुशी हासिल होना। युहबरून खुश कर दिए जाएंगे, मुज़ारा मजहूल है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, फहम फी रोज़तिन, वो एक बाग में,
یحبرون خوش کر دیے جائیں گے، انہیں باغ دیا جائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال جو ہے وہ بھی ضروری ہیں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، اگرچہ ایمان بھی بڑی اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے اور فرق کرنے والی چیز ہے کافر میں اور مسلمان میں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کی شرط بھی لگائی ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، تو پھر تمہیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے، حلال و حرام میں تمہیں تمیز کرنی چاہیے۔ جن باتوں کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اوامر کا ان پہ عمل کرنا چاہیے، نواہی سے رکنا چاہیے۔ جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فہم فی روضۃ، وہ باغ میں ہوں گے، یحبرون خوش کر دیے جائیں گے، اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، لا یبغون عنہا حوالا۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی اکتائیں گے نہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں سال کی زندگی ہوگی، اور کبھی انسان یہ نہیں کہے گا جی اس سے تو ہمارا دل اکتا گیا ہے، جیسا بنی اسرائیل نے کہا تھا یا اللہ یہ من و سلوا آتا ہے، کھا کھا کے طبیعت اکتا گیا، اب تو کچھ اور چیز چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ زمین میں جا کے ہل چلاؤ اور کھاؤ جو کھانا۔ فرمایا کہ جنت میں کروڑوں برس رہیں گے انسان، خلود لا موت، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حوالا، طبیعت اکتائے گی نہیں، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، اتنی اچھی جگہ ہوگی وہ، اس قدر خوش ہوں گے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے ساری زندگی تکلیفوں مصیبتوں میں گزاری ہوگی، اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں انسان بھول جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کی ہوگی، وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں اتنی مصیبتیں آتی، اتنی تکلیفیں آتی، ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، لیکن ہمیں وہ درجے حاصل ہوتے جو مصیبت اور پریشانیوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو حاصل ہوئے۔ انسان خود اس بات کی تمنا کرے گا، لیکن وہی بات ہے جو اللہ نے پہلے فرما دی کہ تمہاری جو نگاہ ہے وہ ظاہر حالات پہ رہتی ہے، ظاہر حالات پہ نظر یہی ہے جی امریکہ میں بڑا آرام ہے، بڑے ہیومن رائٹس ہیں، اور اب تو ہیومن رائٹ دیکھ بھی لیے کتنے ہیں۔ جو اسکارف پہ پہن کے عورت ڈیوٹی کرتی ہے اس کو ڈیوٹی سے جواب نوکری سے جواب مل جاتا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس پہ حملے ہوتے ہیں، جو مسلمان اپنا مسلمانوں والے نام رکھتے ہیں مسلمانوں والے نام تک انہیں مجبور کیا جاتا ہے بدلنے سے۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کی سرزمین۔ ایک عورت کو، خاتون کو اس لیے ڈرائیونگ لائسنس دینے سے انکار کر دیا گیا کہ جب تک تم اپنا پردہ نہیں اتارتی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا، اور باقاعدہ اس نے اپنا کیس فائٹ کیا عدالت میں جا کے۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کی سرزمین جس میں بڑی اٹریکشن ہے ہمارے لیے، بڑے ڈالر ملتے ہیں وہاں پہ، بڑی عیش و آرام کی زندگی ہے، اور مفت تعلیم ہے۔ ایک بڑی اٹریکشن ہے، یہ مفت تعلیم ہے۔ وہ مفت تعلیم یہ ہے جہنم کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، جب پکا ہو جاتا ہے جہنم کے راستے پہ انسان تو چھوڑ دیتے ہیں، اب تعلیم تم پیسے ادا کرو۔ جب تک بچے کا ذہن جو ہے وہ بننے والا ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، میٹرک تک ایف اے تک، وہ تعلیم مفت ہے کہ جہنم کے راستے میں پکا کر دیں بچے کو، اور جب ایف اے ہو جائے اس کے بعد اپنی پیسے دے کے پڑھاؤ۔ جہنم کے راستے پہ ڈالنے کے لیے تعلیم مفت ہے، اس کے بعد اپنے پلے سے پڑھو۔ یہ ہے جس میں بڑی اٹریکشن، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نگاہیں ظاہر بھی حالات پہ رہتی ہیں کہ ظاہراً کیا ہے، بڑا عیش و آرام ہے، بڑی اچھی ہے، اچھا سرزمین ہے اور بڑی نعمتیں ہیں وہاں پہ، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے جنت میں جانے کے لیے، تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ اب تو سارے لوگ جنت میں چلے گئے، میں سب سے آخر جنت میں جانے والا آدمی ہوں، میرے لیے کتنی جگہ باقی بچ گئی ہوگی۔ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی وہاں جا کے، اللہ فرمائیں گے کہ تم تمنا کرو کتنی جگہ تمہیں چاہیے۔
تم خواہش کرو جتنی خواہش کر سکتے ہو. کتنی جگہ تمہیں چاہیے؟ انسان تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اتنی جگہ چاہیے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اتنی جگہ اور اسے 10 گنا اور بھی زیادہ تمہیں دیتا ہوں, 10 گنا اور بھی زیادہ دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری آدمی جنت میں جانے کے بعد جنت میں اتنی زمین بچ جائے گی, اتنی جگہ بچ جائے گی, اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جنت کو اوپر کرنے کے لیے. اتنی وسیع ہے اللہ کی جنت. فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں, سوٹی کہہ لیجئے, چھڑی کہہ لیجئے, سٹک کہہ لیجئے, ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا مافیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی. دنیا مافیا کی ساری دولت. اب چھڑی کتنی جگہ پہ آتی ہے, اور دنیا مافیا کی دولت کا بھی اندازہ لگا لیجئے. آج لوگ جو ہیں وہ $1 پیچھے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. یہ جتنے بھی ڈالر ہیں دنیا میں, جتنا بھی سونا ہے, جتنی چاندی ہے, جتنے ریال ہیں, ایک زمانے کے نہیں بلکہ جب سے سعودی عرب بنا, جب سے امریکہ بنا, جب سے برطانیہ بنا, ساری دولت اکٹھی کر لیں ممالک کی. فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے جنت میں چھڑی رکھنے کی جگہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ فرمایا کہ جنتی آدمیوں کو جو کنگن پہنائے جائیں گے, ایک کنگن کی چمک جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی. سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی. اسی طرح فرمایا کہ شہید کو جو تاج پہنایا جائے گا, اس تاج کا ایک موتی جو ہے وہ ساری دنیا کی دولت سے افضل, زیادہ قیمتی ہوگا. فرمایا جنت کی خاتون کا ایک دوپٹہ جو ہے یہ چادر سر کی ساری دنیا کی دولت سے قیمتی ہوگی. کیسے آدمی خوش نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ جو آدمی ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, وہ ایسے باغ میں جائیں گے یحبرون, انہیں خوش کر دیا جائے گا. بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو نہیں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا تھا, یا معاذ اللہ پاگل تھے, وہ مجنون تو نہیں تھے. تپتی ریت پہ سارا دن گزار دینا. حضرت خباب جو ہے ان کا ایسے تو نہیں ذہن ٹھیک نہیں تھا. کوئلوں کے اوپر تڑپتے ہوئے سارا دن گزار دینا اور چربی نے آگ کو بجھانا. وہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین تھے, زیادہ عقل مند تھے ہم سے. یا جو آج کیوبا میں ہیں, جو جکڑے ہوئے ہیں, یا اسرائیل کی جیلوں میں ہیں, امریکہ کی جیلوں میں ہیں, ہندوستان کی جیلوں میں ہیں جو قیدی مسلمان بھائی ہمارے, ایسے تو نہیں وہ پاگل ہیں یا دیوانے ہیں. وہ تو شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے, اپنے گھروں میں شہزادوں کی طرح رہنے والے تھے. ہم سے زیادہ کھاتے پیتے تھے, زیادہ امیر کبیر تھے ہم سے. دنیا میں تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ مصیبتوں کو ویلکم کیوں کیا انہوں نے؟ اپنے گھر بار کیوں چھوڑے انہوں نے؟ آرام اور عیش کی زندگی کیوں چھوڑی انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں جنت کو اسی طرح دیکھ رہی تھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے خود جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی. اور صحابہ کا ایمان اتنا پکا تھا کہ اس دنیا میں انہوں نے جنت کی خوشبو حاصل کر لی. جنگ احد میں یا جنگ بدر میں صحابی آیا کہنے لگا مجھے واللہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس نے غلط کہا تھا, باقی اس کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. میدان جنگ میں گیا, جا کے لٹا شہید ہو گیا. اگر واقعی ایمان ہے تو ہمیں تو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہیے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت دکھائی ہے, یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسی بتایا نے اس نے. لیکن بات تو ایمان کی ہے کہ کتنا ایمان ہے ظاہری چیزوں پہ, ظاہری نعمتوں پہ ہمارا کتنا ایمان ہے, اور جو چھپی ہوئی چیز ہیں, جو غائب میں ہیں, جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے, اس پہ ہمارا کتنا ایمان ہے. آگے پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا, وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا. کذبوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو ہم ذکر غائب کا سیگا. کفروا بھی ماضی, کذبوا بھی ماضی. اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو,
वलिक़ाइल आखिरते, और आखिरत की मुलाकात को, फ़उलाइका, पस वो लोग, फिल अज़ाबे, अज़ाब में, मुहज़रून, मुहज़रून क्या मादा है मुहज़रून का? हादरा, हाजिर का माना पेश होना। मुहज़रून हाजिर किए जाएंगे, मुज़ारा मजहूल है। मुहज़रून हाजिर किए जाएंगे जो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुटलाया हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को। फ़उलाइका, पस वो लोग, फिल अज़ाबे, अज़ाब में, मुहज़रून, हाजिर किए जाएंगे। ये है सारा क़यामत का नक्शा, जिसके पहले अल्लाह ताला ने दलाइल दिए पिछले रुकू में कि क़यामत वाकई आके रहेगी, और यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा खींच दिया कि जो लोग नेक हैं, ईमान वाले हैं, उन्हें किस तरह रखा जाएगा क़यामत के रोज़, और जो लोग काफिर हैं, गुनाहगार हैं, मुर्तद हैं, मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, उनका इंजाम क्या होगा कि वो मुस्तकिल अजाब में हाजिर रहेंगे, अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अजाब भी कैसा होगा? बाद औक़ात कुरान मजीद की बाद आयतों को पढ़ के ये ख्याल आता था कि अल्लाह ताला को ये बात फरमाने की क्या जरूरत है, वला यूसिकु वसाक़हु अहद, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसा बांधेगा जैसा कोई दूसरा नहीं बांधता, जैसा किसी ने आज तक नहीं बांधा होगा किसी को। आज जब हम ये देखते हैं कि काफिर जो हैं अपनी तरफ से जितना वो जुल्म कर सकते थे बांधने के लिए कैदियों को, उन्होंने कर लिया। जितनी तकलीफ दे के वो बांध सकते थे कैदियों को, जिस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आपने तस्वीरें देखी हैं अखबारों में क्यूबा कैदियों की, किस तरह उनको रुकू की हालत में इस तरह से उनको पहनाए गए हैं लोहे के लिबास या लोहे की जंजीरें इस तरह से पहनाई गई हैं कि ना वो पूरी तरह बैठ सकते हैं ना पूरी तरह खड़े हो सकते हैं। हम सोचते थे कि ये अल्लाह ताला को कहने की क्या जरूरत थी, या क्यों इरशाद फरमाया कि हम इस तरह कैदियों को बांधेंगे जहन्नम में जिस तरह आज तक किसी ने नहीं बांधा होगा। काफिरों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा अजाब में मुब्तला कर सकते हैं मुसलमानों को, करें इन्हें, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें इस तरह बांधूंगा, इस तरह जंजीरों में जकड़ूंगा कि आज तक तुमने भी किसी को न किया। बिलाल को भी जंजीरों में जकड़ा जाता था, रखबा को भी जंजीरों में जकड़ा जाता था, गुजर को जंजीरों में जकड़ा जाता था। सबको ऐसे ही सबके साथ ही ये शुरू हुआ, सबके साथ ये मामला होता रहा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा अजाब करूंगा, ला युअज़्ज़िबुहु अज़ाबहु अहद, कि किसी ने किसी को ऐसा अजाब नहीं किया होगा, और ऐसा बांधूंगा कि किसी ने किसी को आज तक बांधा नहीं होगा। फरमाया कि आग की जंजीरें होंगी, आग के तौक होंगे गर्दन में, आग के लिबास होंगे गर्दन जहन्नम में, आग के बिस्तर होंगे जहन्नम में, आग की दीवारें होंगी जहन्नम में, आग की जो जुल्म काफिर कर रहे हैं आज, इसका हिसाब भी अल्लाह ताला ने बेबाक तो करना ही है। और आज इन्हें इतनी आजादी प्यारी है, बंद होंगे, सतूनों के साथ बंधे होंगे, ये हशर होगा जहन्नम में। फरमाया कि जो लोग काफिर हैं, जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया है, आखिरत का इनकार करने वाले हैं, फ़उलाइका फिल अज़ाब मुहज़रून, इस तरह के अज़ाब में वो मुब्तला रहेंगे, मुसलसल मुब्तला रहेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि फसुबहान अल्लाह हीन तुमसूना व हीन तुस्बिहून। बड़ी अहम आयत है ये, और इसके बारे में दो हदीसें हैं। एक हदीस तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो आदमी अपने वजीफे का कोई मामूल रखता है, सुबह के बाद कोई वजीफा करता है, या ज़ोहर के बाद या असर के बाद, या रोजाना की उसने तिलावत मुकर्रर की हुई है, एक पारा करनी है, 2 पारे करनी है, या कोई और ऐसा मुस्तकिल उसका अमल है
चाश्त पढ़नी है या इतने नवाफिल पढ़ने हैं। फरमाया कि आदमी जब ये आयत तिलावत कर लेता है उसके बाद अगर उसका मामूल का वजीफा, मामूल का नेक अमल किसी वजह से रह जाए तो अल्लाह उसका सवाब पूरा कर देते हैं। अल्लाह उसका सवाब कम नहीं करते उस रोज का, बल्कि जो आदमी सुबह के वक्त ये पढ़ लेगा फसुबहानल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्दा बअदा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। ये 3 आयतें फरमाया कि जो आदमी पढ़ ले उसका अमल जो है वो कम नहीं होता, सवाब उसका कम नहीं किया जाता। इसी तरह फरमाया कि जो आदमी शाम के वक्त ये 3 आयतें पढ़ लेगा, अगर उसका रात का कोई मामूल का अमल रह जाए, तहज्जुद रह गई या रात के वक्त वो कोई तिलावत करता है या कोई और वजीफा करता है, किसी मसरूफियत की बिना पे वो रह गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अमल में, उसके सवाब में कमी नहीं की जाएगी, बल्कि उसका सवाब पूरे का पूरा लिखा जाएगा। और दूसरी हदीस ये मुफ्ती शफी साहब ने लिखी है और उन्होंने सही असनाद का हवाला दिया है, किताब का हवाला नहीं दिया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उन्होंने ये लिखा है मारिफुल कुरान में कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात इरशाद फरमाई, इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम वो है जिसने हमारे साथ पूरी पूरी वफा की, जिसने सारे वादे अपने पूरे किए। उन्होंने लिखा है कि सही हदीस से ये बात साबित है कि ये जो अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया वफा का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो ये आयतें पढ़ने की वजह से मिला उन्हें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामूल था ये आयतें पढ़ने का रोजाना, और इसी बिना पे अल्लाह ताला ने उन्हें ये ओहदा और मर्तबा अता फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहीम वो शख्सियत है, वो ज़ात है जिसने अल्लाह ताला से सारे के सारे वादे वफा किए, पूरे किए। और इसका तल्लुक पिछली आयत से ये है कि जब तुम्हारे सामने क़यामत का नक्शा आ गया कि जो ईमान लाने वाले हैं, जो नेक लोग हैं, उनका इंजाम ये होगा, और जो काफिर हैं, अल्लाह की आयतों को जुटलाने वाले हैं, उनका इंजाम ये है, तो फिर तुम्हारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? तुम्हें कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए? तुम्हें कौन सा तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए? तुम्हें ये इख्तियार करना चाहिए फसुबहान अल्लाह, बस तस्बीह करो अल्लाह की, हीन तुमसून। तुमसून का मादा क्या है? मीम सीन हमजा, मसा शाम को कहते हैं। तुमसून, तुम शाम करते हो, जब तुम शाम करते हो तो अल्लाह की तस्बीह करो। अगर तुम वाकई ईमान वाले हो और नेक अमल करना चाहते हो तो नेक अमल ये है कि तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, ही न तुम सुन, जब शाम हो जाए, वही न, और जब तुस्बिहून, तुम सुबह करते हो, जब तुम सुबह करते हो उस वक्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जब शाम करते हो उस वक्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो। शाम का जिक्र पहले क्यों फरमाया अल्लाह ने? अरबी हिसाब से तारीख जो है वो सूरज गुरूब होने के बाद शुरू हो जाती है। अरबी हिसाब से तारीख की इब्तिदा सूरज के गुरूब होने के बाद होती है, लिहाजा तुम सून का जिक्र अल्लाह ने पहले फरमाया, तुस्बिहून का बाद में फरमाया कि वो उसी सुबह उसी में शामिल है, उसी के ताबे है। तस्बीह बयान करो अल्लाह ताला की, ही न तुम सून, जब तुम मसा करो, वही न तुस्बिहून, जब तुम सुबह करो। अक्सर मुफस्सरीन ने इससे यही मुराद लिया है कि वैसे तो तस्बीह करने का वक्त नहीं है, कोई भी मुकर्रर नहीं किया अल्लाह ताला ने। जब भी इंसान तस्बीह करना चाहे अल्लाह ताला की, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीहात इंसान पढ़ना चाहे तो किसी भी वक्त पढ़ सकता है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। सुबह पढ़े, रात को पढ़े, शाम को पढ़े, दिन पढ़े, दोपहर पढ़े, असर के वक्त पढ़े, कभी भी पढ़ सकता है, उसके लिए वक्त मुकर्रर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर फरमा दिया, लिहाजा यहाँ तस्बीह से मुराद नमाज। क्योंकि अल्लाह ताला ने औकात का जिक्र फरमा दिया, लिहाजा यहाँ पे और बात दूसरी जगह पे भी बाज़ औकात सजदे का लफ्ज़ जो है वो पूरी नमाज के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है, बाज़ जगह तस्बीह का लफ्ज़ पूरी नमाज के लिए इस्तेमाल फरमाया है, और उसका फैसला सियाक़-ओ-सबाक़ कर देता है कि यहाँ इस लफ्ज़ का माना क्या है।
یہاں چونکہ اوقات کا ذکر فرما دیا کہ جب صبح ہو اس وقت بھی تسبیح کرو، نماز پڑھو، یعنی فجر کی نماز، اور جب شام ہو اس وقت بھی نماز پڑھو، جس کا مطلب فجر کی نماز بھی مفسرین نے لیا ہے اور عشاء کی، دونوں چونکہ شام کے اوقات میں ہی آتی ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد آتی ہیں، لہٰذا مساء کی نماز میں، شام کی نماز میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مفسرین نے شامل کی ہیں۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و مساء کرنے سے یہ بھی مراد نماز کا تعین جو ہے وہ تو اوقات کی وجہ سے ہو گیا، لیکن ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص صبح کے اور شام کے اذکار بتائے ہیں کہ صبح کو یہ کرو گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا، شام کو کرو گے تو شام کو یہ ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ جو سید الاستغفار پڑھے صبح کے وقت، اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا، اگر وہ شام کے وقت پڑھے اور فجر سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ سورہ حشر کی آیتیں ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ آخر تک۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھے گا، فجر کے وقت پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے، اور جو آدمی شام کے وقت پڑھے گا 70,000 فرشتہ اس کے لیے فجر تک دعائے رحمت کرتا رہے گا۔ اسی طرح بعض دوسری دعائیں بھی ہیں، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا بک نحیا بک نموت و الیک النشور، بڑی اچھی دعائیں ہیں۔ اللہم بک اصبحنا، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم نے صبح کی، و بک امسینا، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ہی شام کریں گے، اللہم بک نحیا، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں، و بک نموت، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ہی مرنا ہے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یا اللہ اٹھ کے تیری ہی طرف جانا ہے۔ فرمایا کہ صبح کے وقت یہ پڑھو، اور جب شام ہو جائے تو پھر یوں کہو اللہم بک امسینا، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم نے شام کی۔ شام بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، صبح بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ سورج کو چڑھانے والا بھی اللہ کی ذات، غروب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، صحت کے ساتھ رکھنے والا، عافیت کے ساتھ رکھنے والا، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے والی اللہ کی ذات۔ اس لیے فرمایا کہ یہی کہو کہ یا اللہ تیرے فضل سے صبح کی، تیرے فضل سے شام کی، تیرے فضل سے شام کی، تیرے فضل سے صبح کریں گے، اور یا اللہ تیری ہی طرف پلٹنا ہے، اٹھ کے تیری ہی طرف جانا ہے۔ صبح کو تسبیح کرنا، شام کی تسبیح کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان صبح کی دعائیں بھی مانگے اور شام کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، اور یہاں وقت کے تعین کے اعتبار سے نمازوں کا اہتمام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسطے اسی کے ہے حمد فی السماوات، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیاً اور سحپہر کے وقت بھی تسبیح کرو۔ یہ درمیان میں ایک کلمہ کہا گیا کہ یوں نہ سمجھو کہ یہ حکم صرف ہمیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی حمد تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ یہ حکم دے کہ کوئی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، یا اللہ کو ضرورت ہے تمہاری تسبیح کی۔ جو تسبیح کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، من عمل صالحا فلنفس، جو آدمی بھلا کرتا ہے وہ اپنا ہی، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو آدمی برا کرتا ہے نیکی نہیں کرتا اس کا وبال اسی پہ ہے، اللہ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑی پرہیزگار بن جائے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سارے کے سارے نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کرو گے۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوق، جن بھی، انسان بھی، اور جتنی بھی دوسری مخلوق ہے، ساری کی ساری اللہ کی ناشکری بن جائے، اللہ کی نافرمان بن جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کی کمی نہیں کرے گی، اللہ کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ اور اللہ کی تسبیح کرنے والی زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی پیشانی آسمان کے اوپر اس طرح رکھی ہوئی ہے
کہ ایک انگلی کے برابر آسمانوں پہ جگہ خالی نہیں، آسمانوں پہ ایک انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں، آسمان کی ہر جگہ پہ فرشتوں نے اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھی ہوئی، اتنے لوگ ہیں اور اتنی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرنے والی، اللہ کی حمد بیان کرنے والی۔ اگر ہم جیسے گناہگار اللہ کو بھول جائیں گے یا اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے تو اللہ کیا جائے گا اس میں، اللہ کیا نقصان ہے اس میں؟ جو اللہ کو بھولے گا، اللہ سے غافل رہے گا، اللہ کی تسبیح چھوڑے گا، اللہ کی نماز چھوڑے گا، اللہ کا قرآن چھوڑے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اور پھر اس کلمے جو آخری ٹکڑا ہے یہ اوپر کے ساتھ ہے، حین تصبحون کے ساتھ، وعشیا وحین تظہرون، پھر سے پہر کو بھی اللہ کی تسبیح کرو، یعنی عصر کی نماز، وحین تظہرون، اور جب تم تظہرون ظہر کرتے ہو، جب تم ظہر کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو، اس وقت بھی نماز پڑھو، اور جب تیسرا پیر آتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھو۔ تیسرے پیر سے مراد عصر کی نماز، تیسرے پیر سے مراد عصر کی نماز، اور تظہرون سے مراد ظہر کی نماز، اور تصبحون سے مراد فجر کی نماز، اور تمسون سے مراد مغرب اور عشاء۔ پانچوں نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا۔ مساء میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آ گئیں، تصبحون سے صبح فجر کی نماز آ گئی، عشیاً تیسرے پہر کی عصر کی نماز آ گئی، اور تظہرون ظہر کی نماز۔ پانچوں نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ان 5 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی نماز پڑھو، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تم بھی کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، یخرجو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یخرجو وہ نکالتا ہے، الحی زندہ، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردہ کو زندے سے نکالتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ تم آئے دن اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک زمین بالکل مردہ ہے، بنجر ہے زمین، اس سے کچھ اگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارش برساتے ہیں اس پہ، آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات زمین میں زرخیز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پانی نیچے کا نیچے لے جاتے ہیں، بارش برستی نہیں، وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ زرخیز زمین کا بنجر ہو جانا، بنجر زمین کا زرخیز ہو جانا، اس کا مشاہدہ تم کرتے ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات باپ کافر ہوتا ہے، اس سے ہم مسلمان اولاد پیدا کر دیتے ہیں، بعض اوقات باپ جو ہے مسلمان ہوتا ہے، بیٹا کافر ہو جاتا ہے۔ زندہ کو مردے سے، مردے کو زندے سے پیدا کر دیا۔ اور پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس قابل ہوتا نہیں کہ اس کی اولاد ہو سکے، بانجھ ہوتا ہے یا عورت بانجھ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اس کی اولاد پیدا کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اپنی قدرت سے اولاد دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ تم اپنی عملی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہو۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ یہ ہے حاصل ساری اس بات کا، یہ ہے نتیجہ اس ساری بات کا، یا دعوت فکر جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تخرجون کون سا فعل ہے؟ مظاہرہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس طرح میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں،
زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں، مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہوں، میری قدرت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس کا تم مشاہدہ کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اس زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دیں آخرت کے بارے میں، فرمایا کہ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہم نے انسان کو اس وقت پیدا کیا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد بہرحال انسان کی جسم کے ذرات تو رہتے ہیں مٹی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ریڑھ کی ہڈی تو قیامت تک باقی رہے گی۔ انسان کا باقی جسم جو ہے، گوشت ہے، پوست ہے، باقی چیزیں جو کچھ بھی ہیں، وہ ساری کی ساری مٹی کھا جائے گی، لیکن ریڑھ کی ہڈی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باقی رہے گی قیامت تک، اور اسی سے انسانوں کو بنایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی یا اس کے ذرات کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کی دلیل ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ان یہ کہ خلقکم، پیدا کیا تم کو، من تراب، تراب کا معنی مٹی، پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم پھر، اذا جب، انتم تم لوگ، بشر بن جاتے ہو، تنتشرون، تنتشرون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ نون شین را، نشر کا معنی پھیلانا کسی چیز کو، تنتشرون زمین میں پھیل جاتے ہو۔ پہلی مرتبہ ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ بڑی عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے، انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں تو انسان کی تخلیق کا جو عمل ہے مرد اور عورت کے ساتھ، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ حقیر قطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کی بوٹی بنتی ہے، ہڈی بنتی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ہم اس کو تناسب سے درست کرتے ہیں، پھر ہم اس کا پورا آدمی بنا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ ہم تمہیں مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا مٹی لے لیں اور اس کا تجزیہ کریں کہ مٹی میں کیا چیزیں ہیں، مٹی کا انالیسس کریں، اس میں ہے کیا؟ ہر طرح کی چیز ہے اس میں، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کاپر ہے، الومینیم ہے، بے شمار دھاتیں ہیں اس میں۔ اب ذرا یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھیے، بنائیے انسان کو۔ مٹی کے جو اجزاء ہیں، بڑی سائنس ترقی کر جائے، قیامت تک جتنی مرضی ترقی کر لے انسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ میں نے مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا ہے انسان کو، مٹی کا انالیسس کر لو، مٹی میں کیا کچھ ہے، اور پھر ان کو جس بھی مرضی سے ریشو سے ملا لو، آپس میں بناؤ ایک انسان۔ کیسے بناتے ہو؟ میں نے بنا کے دکھا دیا، میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے بعد کا سلسلہ جو ہے وہ پھر تم دیکھو کہ ہر آدمی جو ہے خود اس کے اندر ہم نے ایک قوت بنا دی ہے، ایک ہم نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے نسل انسانی کی بقا کا کہ جو اتنا حیران کر دینے والا ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ کوئی دخل دے سکتا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی ڈاکٹروں کو آپ چھان ماریں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی ترقی کر لے، کوئی ایک انسان پیدا کر کے دکھا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے عمل کو ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے پھیلا دیے۔ کہیں ایسا نہیں ہے جی فلاں تو ملک ہے اس میں ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ کوئی ایسا ملک ہے؟ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ لوگ کہیں جی فلاں تو خطہ ہے زمین کا جس میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، وہاں تو لڑکی ہے ہی نہیں۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت کے ساتھ نظام بنایا ہے، اور ایسے حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے وقوع کے دلائل دیے ہیں، وہاں یہ نشانیاں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے آخر بہت سی نشانیاں اللہ نے گنوائی ہیں، اپنی وحدانیت کی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کروائی ہے کہ ذرا تم یہ سوچو کہ اگر اس کائنات کے میرے معاملے میں کوئی اور بھی شریک ہوتا، میری قدرت میں، میرے اختیار میں، میری حکومت میں کوئی اور بھی شریک ہوتا، تو یہ جو نظام تم کو نظر آتا ہے، اتنا بنا بنایا اور اتنا جمع جمایا، جس میں ذرہ برابر کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس میں کہیں کوئی نقص تمہیں واقعہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس تناسب کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کو پیدا کیا ہے، عورتوں اور مردوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ سلسلہ کہیں بھی کسی ملک میں رکتا نہیں ہے، کہیں بھی اس کا اعتدال جو ہے بگڑتا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من آیات ہی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم تو چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے تو انسان کی توجہ جاتی ہے، ورنہ تو انسان کے ذہن میں بس ایک بات ہے کہ ماں باپ دادا سے ہم چلے آ رہے ہیں، دیکھتے ایسے ہی ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے نکاح کر دیتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، وہ مر کھپ جاتے ہیں، ان کی پھر آگے اولادیں ہوتی ہیں، نسل چل رہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذرا تم غور تو کرو اس بات پہ کہ یہ نظام کس نے قائم کیا ہے، اور کتنا زبردست نظام قائم کیا ہے کہ اس میں کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی دخل نہیں دے سکتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ من آیات ہی، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ چیلنج ہے کہ مٹی میں جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کا شریک بننا چاہتے ہو، یا اللہ کا کوئی شریک ہے تو اس مٹی سے ایک اسے پتلا بنا کے دکھا دے، اور اگر نہیں بنا سکتا اور کبھی نہیں بنا سکے گا تو پھر اللہ کی شریک کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو ایک ہے۔ اور پھر جو نظام مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے قائم کیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اس حقیر قطرے میں وہ زندگی اور حیات پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اگر وہ نہ چاہے تو اس حقیر قطرے سے بھی زندگی اللہ واپس لے لے، بانج بنا دے۔ لہذا فرمایا کہ ان ساری باتوں پہ غور کرو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کی توحید میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔